ہوتے تھے طلبہ وہ فلسفی اور منطقی علماء کے پاس جا کر پڑھتے تھے تاکہ نوکریاں ملیں۔ تو ایک دن وہ اپنی مسجد میں تھے اور حوض کے کنارے ان کا درس ہو رہا تھا اور کتابوں کا ڈھیر حوض کے کنارے ایسے پڑا ہوا تھا۔ وہ ساری لکھی ہوئی تھیں، مخطوطہ، ہاتھ کی کوئی چھپی ہوئی تو تھی۔ تو شمس تبریز آ گئے، پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں، اور جیسے فقیر ہوتے ہیں۔ تو مولانا روم نے دیکھا کوئی ان پڑھ آ گیا، انہوں نے کہا شیخ این چیست؟ مولانا روم سے کہا یہ کیا ہے؟ سامنے کتابیں تھیں۔ تو انہوں نے ایسے دیکھ کر بڑے تکبر سے کہا یہ آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ کیا پوچھتا ہے؟ ایک دم وہ آگے بڑھے، ساری کتابوں کو دھکا دیا، وہ حوض میں چلی گئی۔ وہ تیرا بیڑا غرق نام مراد، تو میری ساری حیاتی دی زندگی دی محنت برباد کر چھڑ دی۔ ایسا تو تھا نہیں کہ بازار سے دوسری لے آؤ، ہاتھ سے لکھا تھا۔ یہ تو نے کیا بدلہ لیا ہے مجھ سے؟ تو وہ تھوڑی دیر ہنستے رہے، تو انہوں نے تالاب میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کتاب خشک باہر نکال کے رکھتے 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 ایسے کرتے تو اس سے مٹی نکلتی، ساری کتابیں خشک ان کے آگے رکھ دی۔ تو مولانا روم کہنے لگے این چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا این آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو اس کو علامہ نے فرمایا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ تو مولانا طارق جبیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل پاتھ ٹو مدنی کو سبسکرائب کریں۔ مولانا صاحب کا یہ بیان اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کریں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہماری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔ نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم میں سے کوئی خود نہیں آیا، اور آنے کا مطلب ہے جانا ہے۔ میں یہاں آیا ہوں، یہی اس بات کی نشانی ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے بعد جانا ہے۔ ہم سب کی زندگی ایک پیغام دیتی ہے کہ تمہیں واپس جانا ہے،
کہیں اور جانا ہے۔ وہ کہاں جانا ہے؟ وہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے، اس لیے بے شمار فکر بن گئے۔ کوئی اللہ کا منکر ہو گیا، کوئی دیوی دیوتاؤں جانوروں کے آگے جھک گیا، کسی نے موت کے بعد کی زندگی کا ہی انکار کر دیا۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ بھی نہیں جو کہا جا رہا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ نموت و نحیا، مرتے ہیں جیتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، ہمیں کوئی نہیں اٹھانے والا۔ یہ سب ایسے ڈھکوسلے کی باتیں ہیں۔ پہلے غیر مسلم ہوتے تھے، اب ہماری نسل بھی بہت زیادہ فیشن کے طور پر، چونکہ یہ کوئی عقل کی بات تو ہے نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی کی بات یہ ہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑا احمق پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک تنکا خود نہیں کوئی اپنے آپ بنتا۔ ہمارے شاعر کا فرمان ہے، شاعر مشرق، ہیچ چیز خود بخود چیز نشد، کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنتی۔ ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، یہ لوہا 1 کروڑ سال پڑا رہے، یہ خنجر نہیں بنے گا، اسے کوئی ڈھالے گا تو بنے گا۔ ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریز نشد، مٹھائی بنانے کے لیے تو استاد کی ضرورت ہے کہ گلاب جامن کیسے بنانا ہے، برفی کیسے بنانی ہے، رسگلہ کیسے بنانا ہے، جلیبی کیسے بنانی ہے، تو اس کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی کائنات آپ ہی بن گئی، خود بن گئی۔ پھر آخر میں کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد، مولوی مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک کوئی شمس تبریز نہ ملے۔ میں گیا ہوں دونوں کے مزار پر، کونیا میں ہے ترکی، تو اس کا تھوڑا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ مولانا روم فلسفی تھے۔ اس زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں جگہ لینے کے لیے فلسفہ اور منطق، ان علموں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ جو بڑا چرب زبان ہوتا تھا وہ بادشاہوں کے قریب ہو جاتا تھا۔ تو مولانا روم بھی اسی طرز کے ایک مولوی تھے، فلسفہ کے منطق کے بڑے ماہر تھے۔ تو ان کے گرد شاگردوں کا جم گھٹا رہتا تھا، جیسے آج کل یونیورسٹیز میں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی کھانے پینے کا راستہ مل جائے گا، اگرچہ وہ تو اب نظر ہی کوئی نہیں آتا، ایم اے ڈگریاں لے کے پھر رہے ہوں۔ تو میں نے جب کالج چھوڑا نا، تو میرا بھائی پڑھتا تھا قائد اعظم میڈیکل کالج، اور میں چلا گیا رائمنڈ۔ تو وہ کہتا یار اگے اسی بڑے فخر نال آندے سے ساڑا بیرا گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا ہے، ہن کیویں آکھیے رائمنڈ مدرسے چ پڑھتا ہے، ساڈی تو بڑی بےزتی۔ تو مینوں بڑا فکر ہے تیرے فیوچر دا کی بنے گا۔ وہ اللہ نے اتنے سوکھے گھر میں پیدا کیا، ہم دونوں بھائی، صرف 2 بھائی، جائیداد۔ وہ مجھے کہہ رہا ہے مجھے تیرے فیوچر کا بڑا فکر ہے۔ میں کہ تو اپنا کر، اسی تو مسلے تے بیٹھ تے بھی روٹی کھا لواں گے۔ جب ڈاکٹروں کا آیا سیلاب اور نوکریاں ملنی بند ہو گئیں، تو ایک دن کہنے لگا یار پہلے میں نے تیرا فکر آئی، اور میں نے اپنا فکر پایا گیا کہ میرا کی بنے گا۔ تو اس زمانے میں جو ہوتے تھے طلبہ، وہ فلسفی اور منطقی علماء کے پاس جا کر پڑھتے تھے تاکہ نوکریاں ملیں۔ تو ایک دن وہ اپنی مسجد میں تھے اور حوض کے کنارے ان کا درس ہو رہا تھا، اور کتابوں کا ڈھیر حوض کے کنارے ایسے پڑا ہوا تھا، وہ ساری لکھی ہوئی تھیں، مخطوطہ، ہاتھ کی کوئی چھپی ہوئی تو تھی۔ تو
تو شمس تبریز آ گئے، پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں، اور جیسے فقیر ہوتے ہیں تو مولانا روم نے دیکھا کوئی ان پڑھ آ گیا، انہوں نے کہا شیخ این چیست؟ مولانا روم سے کہا یہ کیا ہے؟ سامنے کتابیں تھیں، تو انہوں نے ایسے دیکھ کر بڑے تکبر سے کہا یہ است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، کیا پوچھتا ہے؟ ایک دم وہ آگے بڑھے، ساری کتابوں کو دھکا دیا، وہ حوض میں چلی گئی۔ وہ تیرا بیڑا غرق نہ مراد، تو میری ساری حیاتی دی زندگی دی محنت برباد کر چھڑ دی۔ ایسا تو تھا نہیں کہ بازار سے دوسری لے آؤ، ہاتھ سے لکھا تھا، یہ تو نے کیا بدلہ لیا ہے مجھ سے؟ تو وہ تھوڑی دیر ہنستے رہے، تو انہوں نے تالاب میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کتاب خشک باہر نکال کے رکھتے 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 ایسے کرتے تو اس سے مٹی نکلتی، ساری کتابیں خشک ان کے آگے رکھ دی۔ تو مولانا روم کہنے لگے این چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا این است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو اس کو علامہ نے فرمایا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ تو جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اس مختصر سی زندگی میں تمنائیں بے شمار، خواہشات بے شمار، زندگی تھوڑی، حالات میں پھنسی ہوئی گھری ہوئی، مصیبتیں اور دکھوں میں گھری ہوئی، اور ہر آنے والا دن کوئی نئی مصیبت دکھاتا ہے یا تھوڑی سی خوشی دکھاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف میرا نبی اس کا جواب دے سکتا ہے، اور وہ بھی اللہ نے ان پہ علم اتارا۔ علمہ شدید والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس کا بول اللہ کا بول ہے، اس کی زبان سے، میں تو اپنا بول رہا ہوں، اللہ اپنے نبی کی گواہی دیتے ہیں، میرے نبی کی زبان سے اس کا اللہ بولتا ہے۔ علمہ شدید القوا، جسے علم دیا ہے اوپر والے نے، ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ تو دنیا کے ہر علم کو چیلنج ہو سکتا ہے، میرے نبی کے علم کو چیلنج نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے یہ جو کورسز ہیں ہر چند سال کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ انسانی علم ہے، یہ خطا سے پاک نہیں ہے۔ تو یہ جو بساط ہے اللہ نے چند دنوں کے لیے بچھائی ہے، اور ایک بڑا خوبصورت انداز میں اس نے ہمیں بتایا آگے ہونے والا کیا ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ سبحان اللہ، قسم ہے مجھے کافروں کی جان نکالنے والے فرشتوں کی۔ غرقاً، جو آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے اس کو آسانی سے نہیں نکالا جاتا، بہت کھینچ کے نکالا جاتا ہے۔ کوئی بھاری چیز ڈوب جائے کرین سے نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ پہلی تصویر تو کفار کی پیش کر رہا ہے کہ فرشتے اس سختی سے ان کی جان نکالیں گے۔ اور حدیث کو ساتھ جوڑ دوں، ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی، آؤ اب، کہ کدھر، کہ الی حمیم و غساق، جہنم کے کھولتے پانیوں کی طرف اور کانٹے دار کھانوں کی طرف،
وآخر من شکلہ ازواج، اور بے شمار عذاب کی طرف، والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو نافرمانوں کی جان کو کھینچ کے نکالتے ہیں. جیسے میرے نبی نے فرمایا، جیسے کانٹوں بھری جھاڑی پر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے پھر اسے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو کے نکلتا ہے، ایسے نافرمان کی روح کو فرشتے نکالتے ہیں. پھر دوسری تصویر دکھائی، والناشطات نشطا، اور قسم ہے مجھے ایمان والوں کی روح نکالنے والے فرشتوں کی. نشط کیسے کہتے ہیں؟ گرہ کھولنا. گرہ کھولنے میں بڑی نرمی سے کام لیا جاتا ہے نا، کہ وہ اگر تیزی سے کام لو تو ایک گڈ ہور پہ جاندی، پھر ہور جلدی کرو تو ایک گڈ ہور پہ جاندی. تو بڑے آرام آرام سے گانٹھوں کو کھولا جاتا ہے. والناشطات نشطا. کاش آپ تھوڑی سی عربی بھی پڑھتے کہ آپ کو پتہ تو چلتا کہ اللہ کہتا کیا ہے. 2 وقت کی روٹی کے لیے آپ نے انگریزی پڑھ پڑھ کے اپنے دماغ خراب کر لیا. چائنا والوں نے انگریزی پڑھی، کوریا والوں نے انگریزی پڑھی، جاپان والوں نے انگریزی پڑھی. یہ تو ہم 100 سال کی غلامی کا نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ ہمارے اندر غلامی گئی. جب انہوں نے پڑھا ہے نا قومی ترانہ، میرا دل بہت رویا ہے. میں پوری دنیا پھرا ہوں، بہت ترانے سنے ہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں پاکستان جیسا قومی ترانہ کسی کے پاس اس کی دھن، اس کی آلاپ، اس کے الفاظ، پوری دنیا میں کسی کے پاس ایسا ترانہ نہیں. اور پوری دنیا میں اس کے خلاف چلنے والی قوم یہ بیٹھی ہے میرے سامنے، اور میں بھی آپ کے سامنے. اللہ حفیظ جالندری کی قبر روشن کرے. کیا ہمیں نغمہ دے کر گیا اور کیا ہم نے اس کی مٹی پلید کی ہے. قومیں تربیت سے بنتی ہیں، ترانوں سے نہیں بنتی. دیکھو آپ تربیت لے رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، جس کے بعد آپ کو امید ہے کہ کوئی ڈگری مل جائے گی. تربیت سے قوم انسان بنتا ہے. پھر الفالسابقات سبقا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دوڑ لگاتے ہیں. فالمدبرات امرا، ان فرشتوں کی قسم جو پورے کائناتی نظام پر مقرر ہیں اور اللہ ان کے ذریعے سے نظام چلاتا ہے. پھر ایک دم اللہ تعالیٰ بات بدلتا ہے. یوم ترجف الراجفہ، جس دن ایک خوفناک آواز آئے گی. آواز سب سے پاورفل چیز ہے. جس دن ایک خوفناک آواز آئے گی اور تم سب، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے ٹوٹیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگے گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں بھی زیر و زبر ہو جائیں گی. اذا الشمس كورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا. واذا النجوم انکدرت، جب ستارے بھی زمین پر گندے ہو کے گر جائیں گے. واذا الجبال سیرت، جب یہ پہاڑ ریت بن جائیں گے. واذا العشار عطلت، جب جانوروں کا، اونٹنیوں کا کوئی مالک نہیں ہوگا. عرب کے لحاظ سے یہ بات بولی. واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، جب جنگلوں کے جانور نکل کے انسانوں کے اندر آ جائیں گے. تو اللہ اس طرح قیامت کا نقشہ کھینچتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ہم قرآن کو سمجھتے، ہمارے دلوں کو ہلا دینے کے لیے چند آیات ہی کافی تھی. تتبعها الرّ، ایک آواز آئے گی اور اللہ ساری کائنات کو توڑ دے گا. ساری کائنات، زمین، پھر آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر کرسی. پھر اللہ اسرافیل سے پوچھے گا کون باقی ہے. اللہ کو تو پتہ ہے کون باقی. وہ کہے گا یا اللہ ہم 4 فرشتے اور 4 عرش کے فرشتے، 8، باقی سب مٹ چکا ہے. اللہ کہے گا
فَلْيَمُتْ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، جبرائیل میکائیل کو مار دو۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا، یا اللہ تیرے پرانے خدمتگار ان کو تو بچا لے۔ تو اللہ فرمائیں گے اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ اگر میں کسی کو ہمیشہ زندہ رکھتا تو اپنے محبوب کو زندہ رکھتا، میں نے اس کو بھی اٹھا لیا۔ تو جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ پوچھیں گے کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور میں اور اسرائیل۔ تو اللہ کہیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو۔ میرے نبی نے فرمایا جن 4 فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے ان کے یہ کان کی لو سے لے کر اس کندھے تک 700 سال کا سفر ہے، 700 سال کا سفر ہے۔ یہ جو میرا ایک گٹ سے بھی کم ہے، 700 سال کا۔ وہ چاروں مریں گے اور عرش اللہ کے امر سے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہ یا اللہ اسرافیل ہے اور میں ہوں۔ کہ اسرافیل کو بھی مار دے۔ تو جو سور ہے وہ اس سے چھوٹ کر جا کر عرش کے ساتھ ایسے لٹک جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا۔ ہن جبریل نو پتہ لگ گیا لے ہن میری واری بھی آ گئی، ساری زندگی ماری رکھے اج آپ مرنا ہے۔ تو اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو ایسے ایسے کام پہ گیا در 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 در، یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے میں باقی۔ تو اللہ کہے گا مت فإنک خلق من خلق، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹو بیٹیو، ہم یہاں آزاد نہیں ہیں، میرے رب کی قسم۔ ہم پر پورے کیمرے فٹ ہیں۔ جس آفس میں کیمرے لگے ہوتے ہیں کس طرح احتیاط سے ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے اوپر کیمرے فٹ ہیں۔ 2 یہاں بیٹھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ کی قسم ایک بول آدھا بھی نکلتا ہے تو میرا اللہ کہتا فرشتہ اس کو پکڑ کے محفوظ کر لیتا ہے۔ آدھا بول بھی نکل، یوں آنکھ گئی، کیوں گئی یہ بھی نوٹ ہو جاتا ہے۔ کس نیت سے گئی؟ تکبر سے دیکھا، محبت سے دیکھا، ہوس سے دیکھا، دوستی کے لحاظ سے دیکھا، غصے سے دیکھا، انتقام سے دیکھا۔ کتنی تیزی سے ہمارے آنکھوں میں چینجنگ آتی ہے۔ ماں کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، باپ کو دیکھا، بھائی کو دیکھا، اسی لحاظ سے آپ اپنے کمپیوٹر کا اندازہ لگاؤ کس تیزی سے وہ آپ کے احساس بدلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرا اللہ کہتا ہے 7 ارب انسان ہیں، سب کی آنکھوں پر اس کی نظر ہے، کون کیا کیسے دیکھ رہا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں۔ جب اللہ سب کو موت دے دے گا تو پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا العزیز الجبار المتکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت ہے۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ یہ ظالم سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ملک میرے اللہ کا ہے، الملک للہ، للہ الامر من قبل ومن بعد، ان الحکم الا للہ، ان القوة للہ جمیعا، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، سواء منکم من اسر القول، کوئی آہستہ بولے، ومن جہر بہ، کوئی زور سے بولے، ومن هو مستخف باللیل، کوئی رات کے اندھیرے میں چلے، وصارب بالنہار، کوئی دن کے اجالے میں چلے، تیرا رب سب کو دیکھتا ہے۔
کہتا ہے اللہ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو۔ میں نے افریقہ کے جنگلوں میں رات کاٹی ہے، اندھیر سے بھی کوئی بڑا لفظ لاؤ تو تب جا کے صادق آتا ہے۔ اندھیری رات ہو، کالا پتھر ہو، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو، اس کی کیا حقیقت ہے اور کتنی چل رہی ہے؟ کوئی ہکتا نہیں چل رہی بھائی، کھربوں چل رہی ہیں۔ تو وہ آسمان والا کہتا ہے کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی ہو اور اس پہ چل رہی ہو، تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ اس کی حقیر ٹانکوں سے جو لکیر بن رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو بچوں بچیوں ہم سے کیسے غافل ہو گئے، ہمیں کیسے نہیں دیکھے گا۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تین اکٹھے ہو کے کنڈی لگاؤ چوتھا میں ساتھ ہوں، ولا خمسة الا هو سادسهم، پانچ کنڈی لگا کے بیٹھو چھٹا میں ہوں، ولا ادنی من ذلك، چار ہو جاؤ، تین ہو جاؤ، دو ہو جاؤ، ولا اکثر، ایک ہو جاؤ یا زیادہ ہو جاؤ، الا وهو معهم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید، اے یہاں اس رگ سے زیادہ میں تمہارے قریب ہوں۔ ادعونی استجب لکم، صرف مجھے پکارا کرو، صرف مجھے مدد کے لیے پکارا کرو، کہ چونکہ میں ہر وقت زندہ ہوں، تمہاری شہرک سے دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون، آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی، دور اتنا ہے کہ لا تخالطہ الظنون، خیال کی طاقت روشنی سے بھی زیادہ ہے، روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، لیکن خیال تو 1 سیکنڈ میں عرش تک چلا جاتا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے خیال کے گھوڑے بھی دوڑاؤ تو تم مجھے نہیں پا سکتے، یا اللہ ایڈی دور تیرے نال گل کیویں کرنی ہے؟ ساتھ ہی کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، تیری یہ اس رگ سے زیادہ میں تیرے قریب، اس رگ سے۔ تو یعلم السر، تو آہستہ بول، یہ میں نے سنا ہے آپ نے نہیں سنا، تو دل میں بول، اخفا، اس کو میں نے خود بھی نہیں سنا۔ میرا رب کہتا ہے تو زور سے بول، میں سنتا ہوں، تو آہستہ بول، میں سنتا ہوں، تو لب سی لے اور دل کی دھڑکنوں سے بول، میں وہ بھی سنتا ہوں۔ اور ایک تو نہیں کوئی دھڑکنوں سے بول رہا، کتنے بول رہے ہیں دل کی دھڑکنوں سے، اور اللہ کہتا میں سب کی سنتا ہوں۔ ہائے ہائے، پھر کہتا ہے تتبعها الرادفہ، ایک آواز جو زلزلہ برپا کر دے گی، تتبعها الرادفہ، پھر ایک پیچھے آواز آئے گی، اسی اسرافیل کو اللہ زندہ کرے گا اور اس کے ہاتھ میں سور پکڑائے گا اور وہ پھونک مارے گا، اور ہم فَإِذَا مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، ہم اپنے رب کی طرف قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے ڈھلوان کی طرف تیزی سے چلتے ہیں، ایسے ہم تیزی کے ساتھ رب کے دربار میں پہنچتے چلے جائیں گے۔ عُرَاةً حُفَاةً، مرد عورت سب ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی؟ کہ عائشہ اس وقت کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، کیونکہ سب سے پہلے ان کو ننگا کیا گیا اللہ کے راستے میں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ مجھے کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد اللہ اذان دینے والوں کو کپڑے پہنائے گا۔ جن کو یہ سارے ڈانٹتے پھرتے ہیں تو اذان نہیں دیتی تو کتنے دفعہ ہو گیا، ان کو کپڑے اللہ پہنائے گا، اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا اور جس کو چاہے گا ننگا رکھے گا۔ تتبعها الرادفہ، اور ایک اور آواز آئے گی، قلوب یومئذ واجفہ، دل ایسے ایسے کر رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوں گی۔ خشوع دل کے ڈر کا نام ہے، آنکھوں کے ڈر کا نام نہیں ہے، خشوع دل کے ڈر کا نام ہے۔ لیکن اس دن ایسا خوف ہوگا کہ آنکھیں بھی ڈر رہی ہوں گی، ابصارها خاشعہ۔ اور پھر کافر کہتے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اور جب ہمیں کھڈوں میں ڈال دو گے، اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے کیا ہم اٹھیں گے؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ،
کون اٹھتا ہے؟ کوئی نہیں اٹھتا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز آئے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تم سب میرے سامنے کھڑے ہو۔ آج اچھے اور برے کی طاقت کا پتہ چلے گا۔ یہاں تو حسین جیسے شہید ہو گئے اور شمر جیسے انہیں جھنڈے لہرائے، اہل بیت شہید ہو گئے اور یزید تخت پر بیٹھا ہے۔ یہ دنیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا یہودیوں نے، یحییٰ علیہ السلام کو دربار میں لٹا کے بکرے کی طرح ذبح کر دیا یہودیوں نے، حالانکہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا یا زکریا۔ جس کو رب آسمانوں سے پکارے وہ کتنی بڑی ہستی ہوگا۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم تو یہ بیٹے کی بوڑھے ہو گئے تھے، میاں بیوی دونوں، تو حضرت مریم کے پاس گیا نا تو ان کی کفالت میں دی، دیکھا تو گرمی میں سردی کے پھل، سردی میں گرمی کے پھل، تو اب تو ممکن ہے جہازوں کے ذریعے آ جاتے ہیں، لیکن وہ تو کہنے لگے انا لکی ھذا مریم، موسم تو گرمی کا ہے، تو یہ تیرے پاس سردی کے پھل کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، کہ یہ اللہ نے بھیجے ہیں۔ تو اس وقت پھر اللہ سے بات کی، یا اللہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی، بے موسمی کا پھل دے دے، بے موسمی کا پھل دے دے، بیٹا دے دے۔ انہوں نے کہا یا زکری، 8 نبیوں کا نام اللہ نے لیا ہے، بڑے عظیم نبی، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، داود علیہ السلام، ان کے نام لیے ہیں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں بچے کی بشارت دیتے ہیں اور نام اس کا یحییٰ رکھتے ہیں۔ اتنے بڑے نبی آرے سے چیر دیا زکریا علیہ السلام یہودیوں نے، اور وہ جو بادشاہ تھا اس کی ایک معشوقہ تھی، اس نے کہا کہ میں تب تیرے پاس لیٹوں گی جب تو یحییٰ کی گردن میرے سامنے لائے۔ تو اس نے یحییٰ علیہ السلام کو ایسے بکرے کی طرح ذبح کروا دیا۔ اور جب یہ ولید بن عبد الملک نے مسجد بنائی، جامع مسجد جہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کی کھدائی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تر و تازہ سر صندوق میں بند خون ٹپکتا ہوا نکالا گیا تھا، پھر اس کو الگ دفن کیا گیا۔ تو یہ دنیا میں ہم امتحان میں ہیں، یہ نتیجے کی جگہ نہیں۔ ابھی آپ پڑھ رہے ہو نا، نتیجہ نہیں ہے، نتیجہ چند سال کے بعد آئے گا۔ نتیجے کا دن اللہ آگے بتا رہا ہے، قلوب یومئذ واجفہ انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ فانما ہی زجرۃ واحدہ فاذا ہم بالساہرہ، ایک آواز پر اٹھو گے۔ آج نہیں چلے گا کہ حسین جیسے شہید ہوں اور شمر جیسے جھنڈے لہرائیں، آج آواز آئے گی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے نافرمانو آج الگ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اگر موت ہوتی تو نیک و بد سارے خوف سے مر جاتے، چہ جائے کہ مجرم، نیک و بد سب خوف سے مر جاتے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پیپر آیا الٹے ہاتھ میں، نشانی کیا ہے؟ ہلاک ہو گیا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ، ہے یہ میرا پیپر میرے الٹے ہاتھ میں کس نے پکڑا دیا، وہ میں فیل ہو گیا، وہ میں برباد ہو گیا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے مجھے میرا پیپر نہ دیا جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے موت مجھے مار دے،
ما اغنا عنی مالیہ، میرا پیسہ کدھر ہے؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کدھر ہے؟ کچھ نہیں میرا بچہ، خذوہ فغلوہ، سے پکڑو اور جکڑو۔ یہاں فیل ہو جانا کون سی بات، دوبارہ امتحان دے دینا۔ اور میرا تو ریکارڈ ہے اللہ کے فضل سے، پڑھنے کا شوق نہیں تھا، ماں باپ کا ڈنڈا تھا۔ گورنمنٹ کالج میں وہ جو فائنل ایئر سے پہلے پیپر ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں، تو وہ میرا پورے پاکستان میں ریکارڈ ہے کہ گورنمنٹ کالج جیسے ادارے میں فائنل ایئر سے پہلے جو پیپر تھے اس میں 1000 میں سے میرے 90 نمبر آئے تھے، 90/1000۔ اور میں ایسا مطمئن جی میں گل ہی کوئی نہیں، میں کہ روٹی تو گھروں لب دی، فیل بھی ہو گیا تو کیڑی گل، ڈاکٹر نام ہی بنے تو کیڑی گل۔ تو یہ وہ امتحان نہیں ہے کہ فیل بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے، فیل ہوگا تو کہے گا ہائے موت آ جا۔ ہارون رشید پہنچا یہ مشہد جہاں امام رضا علیہ السلام کا مزار ہے، انہی کے احاطے میں اس کی قبر تھی، وہ چنگیز خان کی فوج نے مٹا دی تھی۔ تو یہاں پہنچا تو بیمار ہو گیا، بیمار ہوا تو طبیب نے کہا بچنے کی امید کوئی نہیں، 48 سال عمر، کہنے لگا میری قبر کھودو۔ تو اس کی قبر کھودی جا رہی تھی اور وہ قبر کے کنارے بیٹھا ہوا یہ پڑھ رہا تھا، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا، ہائے میری سلطنت میرے کام نہ آئی۔ اس وقت وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، ہائے میری حکومت میرے کام نہ آئی۔ اور اگلے دن ایسا گیا کہ آج قبر کا نشان بھی کوئی نہیں ہے۔ جو پاس ہو گئے، ہم ہاسٹل میں سارے ذمہ داروں کے لڑکے تھے، سینٹرل ماڈل اسکول میں، جو تھے نا تھوڑا مطلب درمیانے حالات اور غریب، وہ تو بہت پڑھتے تھے، اور ہمارے جیسے سارے لفنٹر تھے۔ تو ایک ہم میں تھا عبد الواحد، وہ قدرتی پاس ہو گیا، جیسے قدرتی نہیں ہوتا، وہ قدرتی پاس ہو گیا، اس نے کوئی زور نہیں لگایا تھا کہ میں پاس ہو جاؤں، وہ قدرتی پاس ہو گیا۔ تو ہم ہاسٹل میں کمرے میں تھے، ہمارا کمرہ تھا 3 نمبر، تو وہ عبد الواحد نام تھا اس کو، مرید کے کیا تھا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا۔ یہ منظر مجھے آج تک یاد ہے، اور بات ہے کوئی 66-67 کی ہے۔ تو ایسا ہی ہوگا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، جو سیدھے ہاتھ میں پیپر لے گی یا لے گا، وہ پہلے ایک نعرہ لگائے گا۔ یہ نعرے نہیں لگا تو ہو کرتے، نعرے کا کوئی لفظ تو ہوتا نہیں، صرف ایک بے ہنگم آواز ہوتی ہے، اللہ نے اس کو لفظ بنایا۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، کہے گا ہو، وہ کہیں گے تینوں کی ہویا ہے، وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ مقرؤوا کتابیہ، وہ یہ میرا پیپر دیکھو، وہ میں پاس ہو گیا۔ پاس ہونے کا کیا مطلب؟ میں آگ سے بچ گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا، اور ہمیشہ کی جنت کا وارث بن گیا۔ ایک چنگاری جہنم کی زمین پہ ڈال دی جائے، پوری زمین راکھ کا ڈھیر بن جائے گی۔ ایک ڈول پانی 7 سمندروں میں ڈال دیا جائے، حمیم، سارے سمندر کھولنے لگ جائیں گے۔ ہم نے تو مذاق سمجھا ہوا ہے جنت اور دوزخ، یہ کوئی زندگی ہے؟ جوانی کے پیچھے بڑھاپا، زندگی کے پیچھے موت، خوشی کے پیچھے غم۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو غم کیا ہوتا ہے؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ غم کیا بلا ہوتی ہے؟ یہ ہنستا چہرہ تو آپ لوگوں کے لیے ہے، من تو میرا مرا ہوا ہے۔ اللہ کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے۔ جوان بیٹے کو قبر میں اتارنا آسان نہیں ہوتا۔ میرے لیے تو خوشیاں مر گئی ہیں، موت کا انتظار ہے، جب آئے گی بسم اللہ، آ بھائی چلیے۔
یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت کوئی نہیں ہے۔ کیسر اور کسرا، پرشین امپائر، رومن امپائر، سونے کے برتنوں میں کھانے کھا رہے ہیں۔ انگلینڈ گیا تھا تو میں نے وہاں کے ان کے میوزیم میں دیکھے پرانے بادشاہوں کے برتن، پورے کے پورے ان کے وہ شراب کے جو تھے مٹکے وہ سب سونے کے بنے ہوئے، پلیٹیں سونے کی، چمچے سونے کے، پیالے سونے کے، اور میرا نبی رات کو سویا ہوا ہے، کبھی ایسے کروڑ کا درد، کبھی ایسے کروڑ، تھوڑی دیر بعد پھر ایسے ہو جاتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہو جاتا۔ حضرت عائشہ پاس لیٹی ہوئی، پھر ایک دم آگے بڑھتے ہیں، اور چار پائی کی لکڑی جو ہوتی ہے جس کے اوپر بان ہوتا ہے، اس پر اپنا پیٹ ایسے رکھتے ہیں اور نیچے جھک جاتے ہیں، نیچے جھک جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ دیکھتے ہیں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، یا رسول اللہ خیریت، کیا ہوا؟ تو آپ اٹھے، عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی۔ بلا جس کو رب کہے والضحی واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے۔ وجہ کائنات، حبیب اللہ، محبوب، ہر ادا محفوظ، پیڑھی نسب تک محفوظ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیس بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن خینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ کسی کی پیڑھی آدم تک نہیں جاتی سوائے میرے حبیب کے، سوائے میرے محبوب کے، اور وہ اپنے پیٹ کو لکڑی سے لگایا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں عائشہ بھوک بڑھ گئی۔ حضرت عائشہ رونے لگی، آپ کے لیے یا رسول اللہ کیا کمی ہے، بس آپ نے ایسے ہی کرنا، اللہ آپ کے لیے دروازے کھول دے گا۔ پڑھو اپنے نبی کو، اللہ کے واسطے پڑھو۔ انسان بننا ہے تو نبی کو پڑھو، انسان بننا ہے تو نبی کو پڑھو، ورنہ میرے رب کی قسم سب بولتے ہوئے جانور ہیں، انسان نہیں ہیں۔ جن کو اپنے نبی کا پتہ نہیں، ان کی زندگی کا پتہ نہیں، جو اپنے رب کو نہیں پہچانتے، مجھے میرے رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ سب جانوروں سے بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ دو جہان کا سردار ہے، یہ لولاک کا مالک ہے، اور یہ پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، بھوک لگی۔ اب مسجد میں تشریف فرما تھے، کعب بن عجرہ آئے، کہ یا رسول اللہ مالی اراک متغیر اللون، میرے ماں باپ قربان، آپ کا رنگ کیوں پیلا پڑ گیا ہے؟ یہ کون ہے؟ محمد
احمد، فاتح، خاتم، حاشر، طٰہٰ، یاسین، ابو القاسم. یہ کون ہے؟ مدثر، مزمل، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر. یہ کون ہے؟ عزیز، حریص، رؤوف، رحیم. یہ سارے قرآن سے میں الفاظ آپ کو سنا رہا. اللہ نے میرے نبی کو نام دیے، سارے نبیوں کو نام سے پکارا. میں نے ابھی بتایا 8. جب بھی اپنے نبی کو پکارا یا محمد نہیں فرمایا، یا ایھا النبی عزت، یا ایھا الرسول پروٹوکول، یا ایھا المزمل محبت، یا ایھا المدثر لاڈ کی انتہا ہے. یہ اس لیے میں نہیں کہتی میرا چاند میرا تارا باہیں ہوئے کالا ٹٹ، میرا چاند میرا تارا، میرا لڈو میرا پیڑا میری برفی. اور میرا رب اپنے محبوب سے محبت کو یوں بیان کر رہا ہے، یا ایھا النبی. ہائے کاش ہم تھوڑی سی عربی سمجھتے. یا ایھا الرسول. یہاں تو عزت اور پروٹوکول تک ہے، اب آگے محبت شروع ہوتی ہے. یا ایھا المزمل. پھر اس سے آگے لاڈ شروع ہوتا ہے، جیسے جو مائیں لاڈ کرتی ہیں. یا ایھا المدثر. کس کو بھلا کے بیٹھے ہو؟ کن کے پیچھے؟ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم مغربی قوموں کے پیچھے چل کے کیسے ابھر سکتے ہو؟ تم جانتے ہو وہ کیسی کرمناک زندگی گزار رہے ہیں. میں پچھلے 82 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں. 82 صرف اب اندازہ لگا لو. 43 سال سے میں ان یورپی ملکوں میں، مغربی ملکوں میں، ان سے کرمناک زندگی کسی کی ہے ہی نہیں. جو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کی قسم ان کے روئیں میں کانٹے چھپے ہوئے ہیں. کیوں وہاں شراب پی جاتی ہے؟ کیوں وہاں زنا کی کثرت ہے؟ کیوں وہاں ڈرگز لی جاتی ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ڈرگ کی منڈی امریکہ کیوں ہے جبکہ سب سے مالدار اور طاقتور ہے؟ کہ اللہ کو نہ پہچان کر ان کی روحوں میں ایک آگ لگی ہوئی ہے. آگ. اللہ رسول کو پہچانو مرنے سے پہلے پہلے. چند کالج کے لڑکے کشتی میں سوار ہوئے تو ایک نے پوچھا ملاح سے، چاچا تینوں کیمسٹری آندی ہے؟ اس نے کہا پتر میں تو آج نہ سنیا. اس نے کہا چاچا تیری تو ادھی زندگی گئی. دوئے پوچھا باٹنی میرا بڑا پسندیدہ مضمون تھا. یہاں پڑھاتے ہیں باٹنی؟ باٹنی مجھے بڑی اچھی لگتی تھی. تو چلو میں اسی کا نام لیتا. چاچا تین باٹنی آندی ہے؟ اس نے کہا نہیں پتر میں تو نہیں پتا. کہا تیری تو ادھی زندگی گئی. تریے پوچھا چاچا تینوں فزکس آندی ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا تیری ادھی زندگی گئی. ادھر اٹھی موجیں ایک دم. تو ملاح نے پوچھا پترو ترنا آمدہ جے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. کہ میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی. میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی. بیٹو اللہ نبی کے کا تعارف حاصل کرو. اللہ نبی کو کا تعارف حاصل کرو. اس کے بغیر رب کی قسم آپ کو نہیں پتہ گھروں میں کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیوں طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، کیوں بے ایمانی بڑھتی جا رہی ہے. نبی کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں جانتے. تو اتنے جن کو لاڈ دلائے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور کعب ابن عجرہ کہتے ہیں آپ کا رنگ کیوں پیلا ہے؟ تو دیکھو آپ نے ایسے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، دیکھا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. 2 پتھر پیٹ پہ بندھے ہوئے تھے. اور پھر فرمایا کعب یوں ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ الثلاث. کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا. کتنے لوگ حرام کھا رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، بے ایمانیاں 2 نمبریاں کہ پترانوں کو تو کھوائیے، اولادوں کتنے پڑھائیے، اوروں کے لیے اپنی جہنم خرید رہے ہیں. پڑھو اپنے نبی کی زندگی، پھر انسانیت آئے گی. ڈاکٹر بن جانا کون سی بڑی بات، انسان بننا سب سے بڑی بات. سائنٹسٹ بن جانا کون سی بڑی بات، انسان بننا سب سے بڑی بات.
سب سے بڑا سائنسدان اس صدی کا اسٹیفن ہاکنگ، جس نے یہ ثابت کیا کہ جو ہمارا وہ نیوٹن نے کہا تھا کہ 4 فورسز ہیں جو کائنات کو چلاتی ہیں، تو ہمارے پاکستان کے عبدالسلام اور 2 امریکن نے مل کے ثابت کیا کہ 3 چلاتی ہیں، تو اسٹیفن ہاکنگ نے ثابت کیا کہ 1 طاقت چلاتی ہے۔ یعنی انتہا کا علم ہے، اور معذور کتنا تھا جن لوگوں نے میں نے تھوڑا سا اس کو پڑھا ہے، وہ کتنا معذور انسان تھا۔ تو اس سے پوچھا گیا یہ 1 طاقت خدا ہے؟ کہنے لگا نہیں، یہ علم کی سر ذالک مبلغہم من العلم، یہ ہے ان کے علم کی انتہا کہ نئی توفیق ہوئی کہ کہہ دے کہ خدا ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اللہ نے ایک زندگی دی ہے جس میں چھوٹا سا پارٹ عبادات کا ہے، بہت چھوٹا، 5 نمازیں، صرف 5 نمازیں، اور عورتوں کو تو پورے مہینے میں بھی نہیں پڑھنی پڑتی، معاف ہوتی ہیں، اور سال کے بعد 1 مہینہ روزے، اور اس کے بعد 4 کام میرے نبی نے فرمائے، اور حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے۔ اور پھر اور کتنی آسانی ہے کہ پیسے والا بیمار ہے، حج معاف ہو جائے گا، پیسے والے صحت مند ہیں، راستے میں جنگ ہے، حج معاف ہو جائے گا، روزے میں بیمار ہے، بعد میں رکھ لو، صرف نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ اس کو حسین نے زندہ کر کے دکھا دیا کہ کربلا جیسی جنگ قیامت تک نہیں ہوگی، چونکہ ایسا قیمتی خون قیامت تک نہیں آئے گا۔ کیفیت کے اعتبار سے تو چھوٹی سی جنگ تھی، 72 اور 3000، لیکن وہ اپنی کوالٹی کے لحاظ سے قیامت تک نہ پیچھے ہوئی نہ آئندہ ہوگی کہ کسی نبی کی اولاد گاجر مولی کی طرح کاٹ دی جائے۔ کوئی آسان ہے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا؟ 1 بولی تو بولنا تھا حسین نے۔ تم تاریخ ہی پڑھو اپنی، پیسے کے غلام بن گئے ہیں، پیسہ 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 کچھ ہوتا اللہ میرے نبی کو سب سے زیادہ دیتا۔ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، جس کو انسانیت مل گئی وہ سب سے بڑا انسان ہے۔ انسان کی قیمت اگر زیور سے ہے، اگر کپڑوں سے ہے، اگر گاڑیوں سے ہے، زمینوں سے ہے، وہ تو گدھا ہے۔ انسان کہاں ہے؟ انسان وہ ہے جو اپنے آپ میں پہچانا جائے۔ اور انسانیت کی معراج کہہ رہی ہیں کعب، آج 3 دن گزر چکے، پیٹ میں 1 لقمہ نہیں گیا۔ اللہ کی قسم یہ تمہارے لیے فقر اختیار کیا تھا کہ میری امت کے غریبوں کو کوئی آسرا ہو، کہ ہاں ہم بھی بھوک کاٹیں گے جیسے ہمارے نبی نے کاٹی۔ جب عاصم فوت ہوا میں پاگل سا ہو گیا، کیونکہ میرا سب سے عقل مند بچہ تھا، وہ سب سے نیک اور ذہین، فطری ذہانت اللہ نے اس کو دی تھی، اور جم میں 120 کلو کے ریپ لگا رہا ہے، وہ 10 ریپ لگا کے ویٹ نیچے رکھا اور خود بھی نیچے چلا گیا۔ چلو کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کچھ جم میں موت، تو میری تو ہر شب ختم ہو گئی۔ پھر مجھے اپنا نبی یاد آئے جن کے 2 بیٹے فوت ہوئے، جن کی 3 بیٹیاں فوت ہوئیں، تو مجھے یہ حدیث کا اس دن مطلب سمجھ میں آیا کہ جب تم پہ دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہارے دکھ چھوٹے پڑ جائیں گے۔ آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام جو حضرت ماریہ سے تھے، آپ کی عمر اس وقت 62 سال تھی جب وہ پیدا ہوئے۔ بڑھاپے کی اولاد دل میں جگہ پکڑ لیتی، اور جب ان کا انتقال ہوا 18 مہینے کے ہو گئے تھے، بھاگتے دوڑتے، تو میرے نبی کے الفاظ سے ابراہیم بہت دکھ دے کے جا رہے، بہت دکھ دے کے جا رہے۔ اگر مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی عنقریب تیرے پاس آنے والا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں کو اپنا اندر کا دکھ دکھاتا۔ 6 مہینے بعد خود بھی انتقال فرما گیا۔ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، کیوں دائیں بائیں جنازے اٹھتے ہیں؟
جاؤ جا کے قبرستانوں میں جایا کرو، تم سے کہتا ہوں جایا کرو، ان ٹوٹی شکستہ قبروں سے پوچھا کرو، تمہارے تو کبھی ہٹو بچوں کے شور تھے، آج تمہاری ہڈیاں بھی گل گئیں، کدھر گئے؟ عثمانی سلطنت کے سارے بڑے بادشاہوں کے مزار پہ میں گیا ہوں، سناٹا، خاموشی، چند سیاح بس، بڑے بڑے گنبد، اندر کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ مولانا روم کے مزار پر گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے رش تھا جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے۔ اور مزے کی بتاؤں، جتنے مسلم تھے اتنے ہی نان مسلم تھے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ عورتیں وہ ننگی سی ہوتی ہیں، تو جب وہ آتی ہیں تو ان کو وہ بڑا جلباب پہنا دیتے ہیں، اور اس سے پھر وہ کورڈ ہو جاتی ہیں، وہ بھی جاتی ہیں۔ پھر تسی کیوں کھلوتی ہیں؟ بندہ تھا ساڈا ہے۔ یہ اللہ محبت ایسے ڈالتا ہے۔ پھر جب وہ اگلے دروازے سے جاتی ہیں تو وہ واپس کر دیتی ہیں اور باہر نکل جاتی ہیں۔ اتنا رش، ایک چھوٹا سا مولوی، اتنا بڑا بادشاہ، عثمان خان غازی، خان غازی، بلکہ اور عجیب بتاؤں، محمد فاتح جس نے استنبول فتح کیا، اس کی قبر ویران پڑی تھی۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا چالا ہے۔ وہ بہت آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ 2.5%، بنی اسرائیل پر تھی 10%، ہم پر 2.5%، اتنی تھوڑی۔ ان کی زکوٰۃ کسی کو نہیں دی جاتی تھی، پہاڑ پہ رکھتے تھے، آگ جلاتی تھی۔ ہم زکوٰۃ اپنے غریب بھائیوں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، دوستوں کو دیتے ہیں۔ ان کا روزہ تھا 24 گھنٹے کا، افطاری سے افطاری۔ ہمارا روزہ سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے، کتنا آسان ہے۔ اور پھر بخشش کے دروازے ایسے کھلے ہوئے ہیں کہ اوپر اللہ مہربان، رؤوف الرحیم، اور اللہ نے اپنے نبی کو اپنے 2 نام دیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ کسی نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوا، یہ میرے آپ کے نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ میں بھی رؤوف الرحیم ہوں، میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا۔ کوئی کر سکتا ہے؟ سارے فرشتیاں نو بھی سد لو، وہ بھی بندے بن جاؤ، جنات نو بھی سد لو، زندہ مردہ سارے کٹھے کر لو بھائی قیامت تک گناہ کرو، یہ سورج تک نہیں جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا نہیں، آسمان تے پہنچا دیو۔ اس کے بعد آدھی زبان سے کہو یا اللہ معاف، تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا، کہوں گا جاؤ معاف کیا۔ ایسے کریم رب سے تو ہمارا واسطہ ہے، دھو کے رکھ دیتا ہے۔ فجر سے ظہر پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، ظہر سے عصر پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، عصر سے مغرب پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، مغرب سے عشاء پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، عشاء با جماعت پڑھی، فجر با جماعت پڑھی، ساری رات سوتا رہا، ساری رات تہجد کا ثواب۔ یہ سب اس سبز گنبد والے کی طفیل ملا ہے، پہلی امتوں کو ایسے نہیں ملا۔ اس کے بعد میرے نبی نے 4 باتیں بتائی ہیں، 4 باتیں کہ یہ 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ 4 اب دیکھو نا، 5واں انگوٹھا بھی این بند کر لیا کہ 4۔ کتنا چھوٹا نصاب ہے جنت کا، کتنا چھوٹا نصاب ہے۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ و امانت، 2 نمبری نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی سے فراڈ نہ کرنا، معاملات میں بے ایمانی نہ کرنا۔ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا۔ ماں بہن کی گالی سے عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے جب کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی کرتے۔ کیوں ماؤں کو بیچ میں گھسیٹتے ہو، کسی کی بہنوں کو گھسیٹتے ہو، بیویوں کو گھسیٹتے ہو؟ اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اپنے اخلاق اچھے کرو، اور اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے والدین ہیں،
آپ کی بیوی ہے، بیوی کے لیے خامند ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، ان میں محبت کا رشتہ قائم کرو، اظہار محبت کرو۔ کوئی بیوی سے کہہ دے نا کہ کوئی لوگوں سے کہہ دے مجھے اپنی بیوی سے بڑا پیار ہے، وہ تو کہاں بڑھ جاتا، اوے تو رن مرید ہے، اوے تو زن مرید ہے، ہیں تیری مردانگی کتنے گئی؟ اور عرب میں ثقافت، عرب سردار اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے اور بیوی سے اظہار محبت نہیں کرتے تھے، ان کی ناک بڑی اونچی تھی، کئی بیویاں ہوتی تھیں، اور بیوی سے اظہار محبت عیب سمجھا جاتا تھا، اور معشوقہ سے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، اس پر شاعری بھری پڑی ہے، مجھے اتنے اشعار یاد ہیں، ابھی سنا ہوں تو پھر ساری محفل کی دیکھو اور پاسے ٹور جائے گی۔ تو شاعری بھری پڑی ہے معشوقہ سے۔ ہمارا کلچر گرل فرینڈ نہیں ہے، بوائے فرینڈ نہیں ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے، نکاح۔ جاؤ دیکھو، پورا یورپ پھرا ہوں کہ اس بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نے کس طرح زندگیوں کو چیر کے رکھ دیا ہے، میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں نا، کیسے پارا پارا کر دیا ہے، اور سب سے زیادہ وہاں کی عورت مظلوم ہے، سب سے زیادہ، اس کی اپنی بھی اس میں بدماشی ہے۔ تو مجلس لگی ہوئی ہے اور میرے نبی سے ایک شخص پوچھتا ہے اس مجلس، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ یہ ایک بالکل انوکھا سوال تھا جو کسی نے نہیں کیا تھا۔ تو آپ نے یوں نہیں کہا میں نے عائشہ نال پیار، چپکے سے، ہیں کیونکہ وہ عیب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی کہے میں بیوی کا عاشق ہوں، تو آپ اس کو پہلے بلاتے عمرو بن عاص سے رضی اللہ عنہ، جنہوں نے یہ پوچھا، تو اس کے کان میں کہتے، آپ نے کہا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ وہ تو ساری مجلس ہی ہل گئی، وہ صحابی وہ کہنے لگے وہ ایک ہی بنی، تو انہوں نے سوال بدلا، نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے، کیونکہ وہ اندر گل گئی نہیں، اس لیے میں اس کی معاشرت بتا رہا ہوں۔ دین کو سمجھنے کے لیے نا عرب کی معاشرت کا جاننا بھی ضروری ہے۔ گھٹنے ٹیک کر میں نے ایک زندگی گزاری ہے کتابوں کے سامنے، پتھر کی اینٹوں پر میں سویا ہوں، گرمیوں کی راتوں میں تپتے فرش پر اینٹ کے سرہانے بنا کے میں سویا ہوں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں 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 نہیں، مردوں میں۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، پھر عائشہ کا نام لیا، کہا عائشہ کے ابا سے۔ یہ آپ کو سکھایا ہے کہ اپنی بیویوں سے پیار کا اظہار کرو، بیویاں خامند سے محبت کا اظہار کریں، اظہار کے بغیر بانڈنگ نہیں ہوتی۔ اور خاص طور پر اپنی اولاد کے ساتھ بچپن میں چومتے چاڑتے انہوں تھکا دیں دیا، یا تھوڑا جا وڈا ہوا تو چل بھائی جا سکول، ٹیوشن پڑھی کہ نہیں پڑھی، کتنے اے آئے کتنے بی آئے، اے بی دا تو رولا کوئی نہ ساڑی باری اے ہوں ہی آئے، ان کو ذہنی مریض بنا دیتی ہیں مائیں۔ یہ جتنے فیصل آباد کے بڑے گروپس ہیں، گروپ آف انڈسٹری، یہ سارے انگوٹھا چھاپ ہیں، سارے نند پیو سارے چٹے ان پڑھ، جانتا ہوں میں، فزیکلی جانتا ہوں۔ اگو پتر پڑھ کے آئے وہ اتنا کما ہی نہیں سکے جتنا ان پڑھ پہ انہوں نے کما لیا۔ اور رزق یہاں لکھا ہوتا ہے، ڈگری پہ نہیں لکھا ہوتا، یہاں لکھا ہوتا ہے۔ میرے والد رحمۃ اللہ مجھے کہتے تھے تو مولوی بن کے کرنا کی تینوں کیا پوچھنا جے تو مولوی بن گیا۔ میں کہ آج میرا ابا زندہ ہوتا تو آج دیکھتا۔ اظہار ضروری ہے۔ بچے بڑے، میرے بچے ایک تو اللہ نے لے لیا اور ایک شادی شدہ بچوں والا ہے، اس کو آج بھی میں ایسے گلے لگا کے کھڑا رہتا ہوں،
یہ فریکوینسیز جو ہے نا وہ شفٹ ہوتی ہیں. اب تو یہ خود باپ ہو گیا, اب اس کو کہاں میں نہیں, میرے لیے وہ وہی 4 سال کا ہے. اس کو سینے سے لگاؤ, ان ماؤں سے کہتا ہوں, والدین سے کہتا ہوں, اظہار کرو, تو وہ بالکل تب جا کے یہ رشتے باقی رہیں گے. میرے نبی جیسی ہستی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں, یہ کیا ضرورت تھی؟ قاب قوسین او ادنی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ایڈی وڈی ہستی, 2 نکے نکے بالانوں کانڈ تے چڑھایا ہے, چکر لا رہے ہیں کمرے میں, اور پھر کہتے ہیں کیف مطیتکما, ہاں بھائی بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے. یہ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں. یہ مائیں جب بچہ کھانا کھا لیا کہ نہیں کھا لیا, کپڑے بدلے کہ نہیں بدل لیے, ٹیوشن پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی, سبق پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا, اسکول گئے تھے کہ نہیں گئے تھے اسکول, اور 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں. اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ کیسے ماں باپ سے محبت پیدا ہوگی جب اس کے سارے نیوران جل جاتے ہیں, جب وہ روتا ہوا جاتا ہے, روتا ہوا آتا ہے. 3 سال اس کو ماں کی گود چاہیے. 7 سال تک میرے نبی نے نماز کا بھی نہیں کہا, 7 سال کے بعد فرمایا نماز کا کہو, جو سب سے بڑا فریضہ ہے. اور یہاں 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہی ہیں. اور میں نے ایک پمفلٹ پڑھا کہ ہم 18 مہینے کا بچہ بھی لے لیں گے, پھر منہ تھوڑا نام مراداں دا, بس ہم پیسے دے دو, پیمپر سے آپ پہ دھو لوں. یہ تو کاروباری ادارے ہیں, یہ کوئی تعلیمی ادارے تھوڑا ہی. ہماری نسل کو بیچ کے پیسہ کما رہے ہیں. ان بچوں کو پتہ ہی نہیں انسانیت کیا ہے, ماں کیا ہے, باپ کیا ہے. یہ تو میرا نبی بتاتا ہے. میرے نبی نے اپنی ماں کا مرتبہ سنو. یہ مائیں بیٹھی ہیں کافی. آپ نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی. کون ہے یہ؟ بولو کون ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ او بولو, سناؤ مجھے, کون کہہ رہا ہے؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی فرض نماز کے مصلی پر مسجد میں کھڑا ہوتا اور میں اللہ اکبر کہہ کے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا. ادھر آپ کا گھر تھا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد, تو میں نماز توڑ دیتا. میں کہتا ماں جی میں حاضر. اب جب آپ ساری کوئی پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے, باپ کیا ہے, یہ تو دین بتاتا ہے, نبی بتاتا ہے. بھائی کسے کہتے ہیں, چاچا کسے کہتے ہیں, رشتوں کی طاقت اور قدر کا ہے, بیوی کی. اب میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کو دیکھنے کے بعد کسی شے کی طرف دل نہیں جاتا. سب تو بڑی شے ہی اللہ ہے. اور پھر حدیث مالی فی النساء من رغبت, مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں. صحیح حدیث, مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں. اور پھر اپنے رب کو دیکھا ہے, ٹھیک ہے. اور عائشہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے. عائشہ نے کہا یا عائشو, نک نیم سے پکارا, جو اظہار محبت کا پہلا سائن ہے. یا عائشو انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے, اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے, تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے. میرے رب کی قسم صرف ان کی دلداری کے لیے تھی. پٹھان تو میاں بیوی اکٹھے روٹی نہیں کھاتے. عیب سمجھا جاتا ہے. اس طرح آپ نے ہمیں زندگی سکھائی. پھر حسن حسین کو اتار دیتے تھے اور حضرت زینب کو بٹھاتے تھے چھوٹی, ان کو چکر لگواتے تھے. بچوں کو ٹائم دو, اگر انہیں اچھا انسان بنانا ہے. اسکول میں نہیں بنیں گے. تم 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج دو اپنی جان چھڑانے کے لیے,
وہ 30 بچوں کو لے کے بیٹھی ہے اور تھوڑی سی اس کی تنخواہ ہے، خود اربوں روپے کا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے جو ان کے امپلائیز ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، حرص و ہوس کے غلام بن گئے ہیں، ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں یہ۔ جب میں نے اسکول پڑھا تو کچھ ایٹیکیٹس تھے، کچھ آداب تھے، کچھ استاد ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھاتے تھے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک لطیفہ ہے، ایک ٹیچر کہنے لگی بچوں سے، بچوں بولو CUP تو بچوں نے کہا میڈم CUP کب ہوتا ہے؟ کہا نہیں بولو CUP پھر بچوں نے کہا میڈم نہیں CUP کب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP ہی رہے گا، کپ نہیں بن سکتا۔ جو ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکتی وہ کیا توقع رکھتی ہے کہ ایک ٹیچر تھوڑی سی تنخواہ پر، کوئی عورت خوشی سے جاب نہیں کرتی، اس کی فطرت میں ہی جاب نہیں ہے، مجبوری سے کرتی ہے، وہ اتنے بچوں کو کیسے سنبھالے؟ اپنے نبی کی زندگی سیکھو، میرے نبی اپنی اولاد کو عزت دو، میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو عزت دو۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام جب تشریف لاتی تھی میرے نبی کے گھر، اتنے کہ انہوں نے گھر دوئے پاسے آئی، وال ٹو وال تھا، وال ٹو وال تھا، آمد و رفت بہت کثرت سے تھی۔ جب حضرت فاطمہ دروازے پہ قدم رکھتی تو آپ نیچے بیٹھے ہیں، آپ ایک کرسی بھی تھی آپ کے گھر میں، آپ چارپائی پر بیٹھے ہیں، آپ ایسے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی کھلوتے ہو دیاں واسطے کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہیں کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے اور ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کا ماتھا چومتے، جب ہاتھ پکڑے ان کو لاتے تھے، پہلے فاطمہ کو بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے۔ اولاد کو یوں پالا جاتا ہے۔ پڑھو پڑھو، اپنے علم میں اتنا بن جاؤ کہ تمہیں یورپ کی ڈگری نہ محتاجی ہو، تمہیں یہاں کی ڈگری ہی بڑا بنا دے، لیکن قرآن بھی پڑھو اور سیرت بھی پڑھو کہ میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری۔ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے جھاڑو دے رہے ہیں، 9 لاکھ کے مالک جھاڑو دے رہے ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے برتن دھو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ 9 بیویاں اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، ہے کوئی تصور میں آنے والی بات؟ اور یہاں ساس کی بھی خدمت ہے، سورے دی بھی خدمت ہے، دیور دی بھی خدمت ہے، نندن دی بھی خدمت ہے، اپنی باویں ہوئے نہ ہوئے۔ اللہ نے ماں کو کیوں فارغ کیا ہے؟ صرف خامند کے لیے۔ میرے اوپر بڑے اعتراض ہوتے ہیں چونکہ ہمارا فیملی سسٹم جوائنٹ ہے اور یہ ہندوانہ سسٹم ہے، یہ اسلامی سسٹم نہیں ہے۔ 2 کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونا آسان ہے، اور 10 اکٹھے ہو جائیں، ہر ایک کے اپنے مطالبے ہوں، یہ تو میرے دین کا تقاضا نہیں۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اتنی قیمتی اس کی ڈائی ہوتی ہے۔ مرسڈیز کی ڈائی آپ کا کیا خیال ہے؟ سزوکی جیسی ہوگی؟ 380 کی جو ڈائی ہے وہ سزوکی وہ مرسڈیز جیسی ہوگی؟ جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اس سے قیمتی وہ ڈائی ہوتی ہے، اس میں ذرا بھی خراش آ جائے تبدیل کر دیتے ہیں، چونکہ وہ خراش اس چیز پر پڑ جاتی ہے۔ اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور اس کی ڈائی ماں کا پیٹ ہے، اور اسی کے اوپر ایسے بوچھاڑ ہوتی ہے، تان و طنز کہ اس کی ڈائی کریک کے ہاں ساری ٹوٹ جاتی ہے۔ پیدائشی بچے نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں، پیدائشی نفسیاتی مریض پیدا ہو رہے ہیں۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کو انکار کریں، اپنے ساس کی خدمت کریں، اپنے سسر کی خدمت کریں خوشی سے، لیکن وہ مسلط ہو جائیں، یہ بھی کوئی اسلام ہے؟
عرب میں آج بھی دستور ہے، جب تک لڑکا الگ گھر نہیں لیتا، چاہے کرائے پہ لے چاہے اپنا لے، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ اور اتنا میں کہتا ہوں، اگر شادی کر رہے ہو تو اپنے گھر میں تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے تو ایک پورشن الگ اب تمہاری بیوی کا ہونا چاہیے، جس میں بیڈ روم، جس میں ٹوائلٹ اور جس میں کچن، یہ 3 چیزیں اس کا حق کے واجب ہیں۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزے رکھو تے تسبیح پڑھو تے اللہ اللہ کرو، کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو۔ نہ تیری ماں آکھے گی مینوں چاہتا ہے، نے پوچھی کوئی، مینوں سلام ہی نہیں کیتا ہے۔ یہ تو لڑائیاں، میں اسی ماحول میں رہتا ہوں، میرا تو زمیندارہ ماحول ہے جس میں یہ چیزیں بہت شدت سے۔ میرے اپنے گھر کی بات بتاتا، میری فیصل آباد شادی ہوئی۔ فیصل آباد میرا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی لنک نہیں، اللہ نے میرا مقدر یہاں شادی لکھی تھی، مجھے گھر بھی بنانا پڑا، پھر اللہ نے دین کے سلسلے مدرسے بن گئے اور بہت کچھ بن گیا۔ میں یہاں سے 250 کلومیٹر دور، پہلے ضلع ملتان تھا، خانوال ہے، تلمبا ایک قصبہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے، وہاں ہماری زمینیں بھی ہیں، حویلیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو میں وہ اس کو، ہماری زبان بھی جانگلی ہے، اس کو تو ہماری زبان بھی نہیں آتی تھی، تو میں اسے کبھی کبھی لے جاتا تھا ورنہ یہیں رکھتا تھا۔ وہ تو رونے لگ جاتی تھی کہ تسی آپس سے کی گلاں کر دے، میں تو سمجھ نہیں۔ میں کہتی جانگلی جٹ لوگ ہیں، ساری بولی ہی ہو جائیے۔ تو میں جب سے پیدا ہوں گھر میں نوکر نوکرانیاں اللہ کے فضل سے موجود۔ میری ماں کبھی چولہے پہ نہیں بیٹھتی تھی، ابا جی بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے، اس لیے میری ماں نہ اچھا سالن بنا سکتی تھی نہ اچھی روٹی بنا سکتی تھی۔ اور ساریاں بزرگان میریاں کٹھیاں ہو گئیاں، میریاں ماسیاں، میریاں چاچیاں۔ پتر تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے بیگم تیری منجی تے ٹھک تے بیٹھی ہوندی۔ میں آکھیا اب مینوں ذرا دسو تو صحیح، میری ماں کداں چولہے تے سڑی ہے، میں بھی تے تھائیں جمیا۔ یہ ہمارا کلچر ہے۔ ایک عجب دین نہ جاننے کی وجہ سے ایک ایسی کشمکش ہو گئی ہے، ساس بہو سسر، کتنے طلاقیں دلوان دی ماں باپ۔ میرا ایک بڑا پیارا دوست، بہت اچھی اس کی شادی، بڑی نیک اس کی بیوی، ماں باپ بس سے بیوی دی کچھ چی وڑیا رہندا، سن تو ملتا ہی نہیں، اور وہ ساری رات کلبوں میں گزارتا تھا۔ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، تبلیغ میں لگا۔ اب جب شادی ہوئی ہے تو بیوی سے پیار ہوتا ہے، آدمی بیٹھتا ہے، بیوی دے کچھ چی وڑیا رہندا، سن تو پوچھتا ہی نہیں۔ اتنا کہا کہ آخر اس کو طلاق دلوا دی، اور وہ اس دن سے آج تک دماغ فارغ ہو گیا اس کا۔ وہ یہ گولیاں کھاتا ہے، سائیکائٹری کی گولیاں کھاتا ہے بیچارہ۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، دنیا ہے۔ سب سے قیمتی جوڑا ہے مولا علی اور فاطمہ۔ ایک دفعہ آپ ان کے فاطمہ کے گھر گئے تو وہ اداس بیٹھی تھی۔ آپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ دنیا ہے، جنت تو نہیں ہے۔ کہ جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ کہ علی کدھر ہے؟ کہ جی باہر گئے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں تا سورا میں کیویں سداں جوائی نو، پتہ نہیں، ہمارا کلچر ہے۔ لہ ہن اسی آپ جاویے، او آویں اسی نہیں جاونا۔ آپ خود گئے ڈھونڈنے، دیکھا تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے اٹھایا، کہا کم یا ابا تراب، ابو تراب آپ کو ٹائٹل دیا میرے نبی نے اس موقع پر۔ اور مولا علی فرماتے تھے کہ ساری دنیا سے زیادہ مجھے محبوب ہے یہ ٹائٹل جو میرے نبی نے مجھے دیا۔ اب آپ گھر تشریف لائے۔ اب مزے کی کہانی، یہاں لڑائی ہوتی ہے نا تو بڑے بزرگ آ جاتے ہیں، بھائی صلح کراؤ۔ ہاں بھائی تو کی آکھیا، ہاں بھائی تو کی آکھیا، انشاءاللہ وہ ہور لڑا کے آ جاندے، لڑائی ہور وج جاندی۔ میں
पंचायतों का आदमी हूँ, मेरे बाप के डेरे पर पंचायतें, मैं तो थोड़ा सा आउट हो गया, अब तो मेरा वहाँ भतीजा होता है, वो सारी पंचायतें निभाता है। तो हाँ भाई तू की आख्या, उससे पहले वो बोल ऐसा आए आख्या है, मतलब मैं कोई नहीं आख्या, उसका क्या तू आख्या है, चल पहले नाल भी ढेर लकड़ पै गई। अब मेरे नबी ने क्या किया, आहा यूं लेट गए दरमियान में, इधर अली को लिटाया, इधर फातिमा को लिटाया। अली का हाथ अपने पेट पर रखा, फातिमा का हाथ उनके हाथ पे रखा, और फिर अपना हाथ फातिमा के हाथ पे रखा। तो ये अली का हाथ, ये फातिमा का हाथ, और ये मेरे नबी का हाथ पेट के ऊपर। फरमाया अली जी, फातिमा जी, कहो हमारी सुलह हो गई। सुभान अल्लाह, कहो हमारी सुलह हो गई। नहीं पूछया की गल हुई है, क्यों झगड़ा होया है, उन्होंने हिलाया ही नहीं, कहो हमारी सुलह हो गई। उनके जी हमारी सुलह हो गई। फिर आप बाहर निकले, जब आप खुश होते थे तो आपकी गालों से नूर निकलता था। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। फरमाया मैं अली और फातिमा की सुलह करा के आ रहा, अली और फातिमा की सुलह करा के आ रहा। तो ये दुनिया है, हो जाएगा, लेकिन उसको बढ़ाओ नहीं, उसको बढ़ाओ नहीं, झुक जाओ। अल्लाह की कसम, झुक जाने में इज्जत छुपी हुई, अकड़ जाने में ज़िल्लत ही ज़िल्लत है। आप देखो जो बुलंदियां चढ़ते हैं वो इंज अकड़ के चढ़ते हैं या इंज हो के चढ़ते हैं, बोलो, झुक के चढ़ते हैं या इंज चढ़ते हैं? जोड़ा इंज चढ़ेगा वो तो कण के बाहर पिछा ही जाएगा, जो यूं चढ़ता है वो माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ जाता है। इज्जत की तलब है तो झुकना सीखो, दरगुजर करना सीखो, माफ़ करना सीखो। चाहे खामिद से सख्ती आए, चाहे बीवी से सख्ती आए, चाहे दोस्त से आए, चाहे भाइयों से आए, किसी से भी आए, अल्लाह आपको इज्जत देगा। मन तवादा लिल्लाह रफ़ाहुल्लाह, जो तवाज़ु इख्तियार करेगा अल्लाह उसे ऊंचा करेगा, इज्जत देगा। छोटे प्यो, असी कोई छोटे प्यो दे पुत्र हैं, बन जाओ, छोटे प्यो दे पुत्र बन जाओ, अल्लाह आपको बड़े प्यो दा पुत्र बना देगा। और रिस्क यहाँ लिखा हुआ है, सच बोलो, दयानतदारी से चलो, अल्लाह से मांगो नमाज के ज़रिए, वरना तो अनपढ़ तो सारे भूखे मर जाते। और अपने जिन उस्तादों से पढ़ते हो उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो। अगरचे मैं बहुत यानी पढ़ाई पढ़ोई के तो मुझे शौक़ नहीं था, लेकिन मैंने अपने उस्ताद किसी को नाखुश नहीं किया, सबकी इज्जत की। और सारे मुझसे मोहब्बत करते थे मेरी नालायकी के बावजूद, वरना तो उस्ताद तो लायक बच्चों को। एक दफ़ा कुदरती मैं सेंट्रल मॉडल स्कूल और सेंट एंथनी, ये 60s में लाहौर के सबसे बड़े स्कूल थे। सेंट एंथनी इंग्लिश मीडियम था, सेंट्रल मॉडल उर्दू मीडियम था। तो मैं 8वीं में सेकंड आ गया पूरे स्कूल में। मेरे उस्ताद समझा मैं नकल मारी, नकल तो मैं मार लेना हूँ बड़ी अच्छी तरह। तो उन्होंने मेरा ये कान पकड़ा, मुझे आज तक याद है, मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम था। मुझे कहने लगे, ओए वो तू पढ़दा तो है नहीं, तू सेकंड क्यों आ गया? मैं कहा जी तो अल्लाह को ही पता क्यों आ गया। वैसे एक गुर बताता हूँ मैं आपको, मैं जब स्कूल जब वो पेपर करीब होते थे ना, तो मैं बड़ा नमाजी बन जाता था। और एक दिन पहले भी मैं नहीं पढ़ता था, एक दिन पहले भी मैं नहीं पढ़ता था, ऐसा लाउबालीपन था। तो जिस सुबह पेपर है, किताब सामने है, नमाज पढ़ के आके बैठा बाबू, मैं कहा या अल्लाह तेनू पता तो है मैनू केमिस्ट्री का कोई एक लफ्ज़ भी मैं नहीं पढ़िया, कल पेपर है, जोड़े कल सवाल पेपर च आने ना, जोड़े सवाल कल पेपर च आने ना, या अल्लाह मैनू विखा दे। और ये तो मैं कहता बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह की कसम आपको सही बता, ऐसे करता, किताब खोलता। हाफ़ज़ा मेरा अच्छा था तो मुझे रट्टा लगाना नहीं पड़ता था, 5-7 सफ़े इधर से पढ़े, 5-7 सफ़े इधर से, फिर किताब बंद की,
یا اللہ کل پرچا ہے مینوں کوئی نہیں پتا، میں کچھ نہیں پڑھیا، جڑا کل آونا مینوں وکھا دے، بسم اللہ۔ یہ میں عمل کوئی 15-20 دفعہ کرتا تھا، ہر دفعہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تھا۔ تو اللہ نے میرا رزق، میرا مقدر ادھر لکھا تھا کہ میں نے ادھر اپنی جان مارنی ہے، تو ادھر میں پڑھنا کوئی نہیں رکھا، لیکن پڑھو، اچھے انسان بنو، اچھے پاکستانی بنو، اچھی خاتون بنو، اچھی ماں بنو، اچھی بیوی بنو، اچھی بیٹی بنو۔ اس کے لیے آپ کو نبی کی زندگی پڑھنی پڑے گی۔